خطبہ نمبر 124۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی اپنے اصحاب کو جنگ پر آمادہ کرتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زرہ پوش افراد کو آگے بڑھاؤ اور بے زرہ لوگوں کو پیچھے رکھو۔ دانتوں کو بھینچ لو کہ اس سے تلواریں سر سے اچٹ جاتی ہیں، اور نیزوں کے اطراف سے پہلوؤں کو بچائے رکھو کہ اس سے نیزوں کے رخ پلٹ جاتے ہیں۔ نگاہوں کو نیچا رکھو کہ اس سے قوت قلب میں اضافہ ہوتا ہے اور حوصلے بلند رہتے ہیں۔ آوازیں دھیمی رکھو کہ اس سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ دیکھو اپنے پرچم کا خیال رکھنا، وہ نہ جھکنے پائے اور نہ اکیلا رہنے پائے۔ اسے صرف بہادر افراد اور عزت کے پاسبانوں کے ہاتھ میں رکھنا کہ مصائب پر صبر کرنے والے ہی پرچموں کے گرد جمع ہوتے ہیں، اور داہنے بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے گھیرا ڈال کر اس کا تحفظ کرتے ہیں۔ نہ اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ اسے دشمنوں کے حوالے کر دیں، اور نہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ تنہا رہ جائے۔ دیکھو ہر شخص اپنے مقابل کا خود مقابلہ کرے اور اپنے بھائی کا بھی ساتھ دے، اور خبردار اپنے مقابل کو اپنے ساتھی کے حوالے نہ کر دینا کہ اس پر یہ اور اس کا ساتھی دونوں مل کر حملہ کر دیں۔ خدا کی قسم، اگر تم دنیا کی تلوار سے بچ کر بھاگ بھی نکلے تو آخرت کی تلوار سے بچ کر نہیں جا سکتے ہو۔ پھر تم تو عرب کے جوان مرد اور سربلند افراد ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ فرار میں خدا کا غضب بھی ہے اور ہمیشہ کی ذلت بھی ہے۔ فرار کرنے والا نہ اپنی عمر میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ اپنے وقت کے درمیان حائل ہو سکتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کی طرف یوں جائے جس طرح پیاسا پانی کی طرف جاتا ہے؟ جنت نیزوں کے اطراف کے سائے میں ہے۔ آج ہر ایک کے حالات کا امتحان ہو جائے گا۔ خدا کی قسم، مجھے دشمنوں سے جنگ کا اشتیاق اس سے زیادہ ہے جتنا انہیں اپنے گھروں کا اشتیاق ہے۔ خدایا، یہ ظالم اگر حق کو رد کر دیں تو ان کی جماعت کو پراگندہ کر دے، ان کے کلمے کو متحد نہ ہونے دے، ان کو ان کے کیے کی سزا دے دے کہ یہ اس وقت تک اپنے موقف سے نہ ہٹیں گے جب تک نیزے ان کے جسموں میں نسیم سحر کے راستے نہ بنا دیں، اور تلواریں ان کے سروں کو شکافتہ، ہڈیوں کو چور چور اور ہاتھ پیر کو شکستہ نہ بنا دیں، اور جب تک ان پر لشکر کے بعد لشکر اور سپاہ کے بعد سپاہ حملہ آور نہ ہو جائیں، اور ان کے شہروں پر مسلسل فوجوں کی یلغار نہ ہو، اور گھوڑے ان کی زمینوں کو آخر تک روند نہ ڈالیں، اور ان کی چراگاہوں اور سبزہ زاروں کو پامال نہ کر دیں۔